پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا، اس بارے میں چند ایک گزارشات کی تھیں۔ آج بھی اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کے ذکر کے بارے میں ہی چند باتیں وہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، ہر عبادت اللہ کا ذکر ہے، لیکن عبادتوں میں کچھ خاص وقت ہیں، کوئی خاص طریقہ ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس کا ایک وقت ہے پڑھنے کا اور ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی باقی عبادات ہے اللہ کا ذکر، لیکن ان کے ادا کرنے کا ایک طریقہ اور ایک وقت ہے۔ جس ذکر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ کا وہ ذکر جو عبادات کے علاوہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے علاوہ جو اللہ کا ذکر ہے، زبان سے تذکرہ، اس کی یاد، اس کی حمد و ثنا۔ تفسیر تبری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ذکر ہوا ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں۔ دوسرا، اللہ کے ذکر کی کوئی خاص شکل بھی نہیں ہے، کوئی خاص وقت بھی نہیں ہے، کوئی خاص کیفیت بھی نہیں ہے۔ ہر طرف سے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ پابندیوں سے آزاد ہے، کوئی پابندی نہیں۔ بندہ کس حالت میں ہے، بندہ عمر کے کس حصے میں ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اور آخر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی لیے یہ جو اللہ کا ذکر ہے، اس سے اگر بندہ غافل ہو گیا تو قیامت کے دن ایسے بندے کو کوئی عذر ہی نہیں سنا جائے گا، کیونکہ تیرے اوپر پابندی کوئی نہیں تھی کسی بھی قسم کی، اور نہ ہی ذکر کرنا کوئی مشکل کام ہے۔ زبان سے اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے کوئی خاص وقت بھی مقرر نہیں ہے، کوئی خاص اس کی شکل بھی نہیں ہے، کوئی قیام بھی نہیں ہے، رکوع اور سجدہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی وقت مقرر ہے۔ آپ لیٹے ہو، آپ بیٹھے ہو، آپ چل پھر رہے ہو، آپ کام کر رہے ہو، آپ فارغ ہو، آپ مصروف ہو، اللہ کا ذکر ان پابندیوں سے آزاد ہے۔ آج جو پہلی حدیث ہم اللہ رب العزت کے ذکر کے حوالے سے سنیں گے، اس کے راوی جناب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اللہ رب العزت کی بزرگی بیان کرتے ہو، اس میں سے اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ کی یکتائی اور وحدانیت بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، یہ تین ذکر ایسے ہیں کہ یہ تین کام کرتے ہیں۔
کام کون سے ہیں؟ پہلا کام کہ یہ کلمات اللہ رب العزت کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ینعطفن حول العرش، عرش کے ارد گرد جیسے طواف نہیں کیا جاتا ویسے اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. لہن دوی کدوی النحل، اور خاموشی سے چکر نہیں لگاتے بلکہ کچھ آواز آتی ہے ان کے گھومنے سے، ان کے پھرنے سے، ان کے چلنے سے آواز آتی ہے. کیسی آواز؟ جیسی آواز شہد کی مکھی اڑنے سے آتی ہے. وہ بھن بھناہٹ. بھن بھناہٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جس بندے کی زبان سے نکلے ہیں نا، عرش کے ارد گرد اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں. میرے جیسا نکارہ یہاں پہ بیٹھا ہوا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھے، کہاں چلا گیا ذکر؟ اللہ اکبر. اندازہ لگانا ہی مشکل ہے کہ ان کہے گئے کلمات کا اجر و ثواب کیا ہوگا کہ یہ اللہ کے عرش تک پہنچے اور جا کے اللہ کے عرش کے چکر لگائے، اور چکر بھی آواز کے ساتھ لگائے. آواز میں کیا ہو؟ جنہوں نے اس کو پڑھا ہے اس کا تذکرہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے؟ کیا ہے کوئی تم میں سے جو یہ پسند کرے کہ ہمیشہ ہی اس کا تذکرہ عرش کے ارد گرد ہوتا رہے؟ یہ ترغیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ہے کوئی تم میں سے جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہاں پہ میرا تذکرہ رہے یا ہمیشہ میرا تذکرہ ہوتا رہے، میرا تذکرہ کرنے والے وہاں پر ہوں؟ اب ظاہر ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش کے ارد گرد میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ کیا جائے، میری بھی یاد دلوائی جائے کہ میں بھی ہوں اس کے کمزور عاجز عام بندوں میں سے ایک، میں بھی ہوں جو یہاں پہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہوں. ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے یاد رکھے یا اسے کوئی میری یاد دلانے والا ہو، میرے عمل سے اسے میری یاد آ جائے. جو چاہتا ہے کہ یہ میری یاد رہے، وہاں پہ میرا تذکرہ رہے، وہ پھر زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے. کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا جناب ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہے، ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوا تو میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، انی قد کبرت او ضعفت، میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، یا پھر انہوں نے یہ کہا او ضعفت، یا میں بہت کمزور ہو گئی ہوں. جو لمبی عبادتیں ہیں، بڑی عبادتیں ہیں، جن کے لیے ہمت چاہیے، جان چاہیے، اب میرے میں وہ ہمت نہیں کہ لمبے قیام کر سکوں یا روزے رکھ سکوں، بوڑھی ہو گئی ہوں. فمرنی بعمل اعملہ، کوئی میرے لیے بھی بتائیے کہ میں اس حالت میں بیٹھی ہوں، فمرنی بعمل اعملہ وانی جالسہ، میں بیٹھ کر وہ عمل کرتی رہی، کوئی ایسا کام بتا دیجیے. بوڑھی ہوں، کمزور ہوں، کوئی عمل بتائیے کہ میں بیٹھ کر کرتی رہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے ہیں تو ایسا کیا کر، احمد اللہ مئۃ مرۃ، 100 بار الحمدللہ کہا کرو. سبحان اللہ. پہلا عمل 100 بار الحمدللہ کہو. 100 بار الحمدللہ اگر تو کہے گی، اس کا اجر و ثواب پتہ کتنا ہے؟ جیسے تو نے 100 غلام آزاد کر دیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. 100 غلام اور ایک غلام آزاد کرنے کا اجر پتہ کتنا ہے؟ اگر کوئی بندہ ایک غلام آزاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس غلام کے آزاد کرنے کے بدلے میں اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس نے غلام کو آزاد کیا ہے نا، اللہ اس کے ہر ایک جسم کے عضو کے بدلے میں اس بندے کے جسم کا ہر ایک عضو جو ہے اللہ جہنم سے آزاد کرتا جائے گا. ایک غلام آزاد کرنا. پھر یہ غلام بھی عام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. ہمارا عقیدہ و ایمان ہے کہ اگر نسلوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی کوئی نسل ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی نسب ہے، تو وہ نسل جناب اسماعیل علیہ السلام کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے آباء و اجداد ہیں ایمان والے. جو ایمان والے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں وہ اہل ایمان، وہ ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہیں نسل کے اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے. 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ 100 مرتبہ. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ 100 مرتبہ کہا کر. 100 مرتبہ سبحان اللہ اور 100 مرتبہ الحمدللہ. اور اگر 100 بار الحمدللہ کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تو نے 100 گھوڑے زین کسے ہوئے، مطلب کاٹھی ان پہ ڈلی ہوئی، لگام ڈلی ہوئی، تیار، تو اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مجاہدوں کے حوالے کر رہی ہے کہ اس پہ سوار ہوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں. 100 گھوڑوں کا ثواب، 100 تیار گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب، 100 بار الحمدللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کر 100 بار اللہ اکبر کہا کر. 100 بار اللہ اکبر کہا کر. یہ بہتر ہے تیرے لیے. کس بات سے؟ کہ 100 اونٹنیاں کلادے ڈلے ہوئے بیت اللہ میں حرم میں جا کے قربان ہونے کے لیے خرچ کرے کہ وہاں پہ قربان ہو متقبلہ، صرف قربان ہی نہ ہو بلکہ اللہ ان قربانیوں کو قبول بھی کرے. 100 اونٹ، 100 بار اللہ اکبر کہنا. اور پھر آپ نے چوتھی بات بتائی، اور لا الہ الا اللہ کہا کر 100 مرتبہ، کیونکہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ زمین و آسمان کے درمیان کے پورے خلا کو بھر دیتا ہے. پورا خلا زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کہنے سے بھر جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ وحدہ لا شریک سے گزارش کی، اللہ مجھے کچھ کلمات سکھا دیجئے کہ میں ان کلمات کے ذریعے تیرا ذکر کروں، تجھے پکاروں، تجھ سے دعا کروں. اللہ رب العزت نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر، لا الہ الا اللہ پڑھا کر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کل عبادک یقولون ھذا، تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، میں نے تو کوئی خاص عمل پوچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ اگر پوری کائنات زمین و آسمان ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، لا الہ الا اللہ زیادہ وزنی ہوگا. یہی بات اپنی موت کے وقت وصیت کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام نے بتلائی کہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ اگر ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور زمین و آسمان ایک پلڑے میں ڈالا جائیں، لا الہ الا اللہ بھاری ہے. زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ زمین سے آسمان تک اگر بندہ سفر کرنا چاہے نا، کم از کم 500 سال درکار ہیں یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے 500 برس درکار ہیں، 500 سال 500 سال سفر کرے گا پھر پہنچے گا وہاں پہ، اور ہے کہاں تک پھیلا ہوا، پورے خلا کو بھر دیتا ہے کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن تو یہ کہہ لے گی نا، 100 بار کہہ لے گی، اس دن تیرے عمل کے مقابلے میں کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا سوائے اس بندے کے جو یہی چیزیں 100 بار کہہ دے۔ جو یہ عمل کرے وہ تو پہنچ جائے گا، اور جو نہ کرے وہ پھر تیرے عمل کو نہیں پہنچ سکتا، تیرے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، سوال کیا تھا، عبادتیں لمبی ہوتی نہیں ہیں، ایسا عمل بتائیے جو میں بیٹھی بیٹھی کرتی رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دی۔ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 100 بار کہنے کی ایک اور فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پورے دن میں 100 بار کہہ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی ساری غلطیوں کو مٹا دیا جاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ساری غلطیاں اس کی مٹا دی جاتی ہیں، معاف کر دی جاتی ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے اگلی حدیث سنیے، اس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حالہ ان یقابض باللیل، 3 چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی تذکرہ کیا۔ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان یقابض باللیل، پہلی یہ ہے کہ رات کو، پچھلی رات کو عبادت کرے، تہجد کی نماز پڑھے ایک، یا پھر یجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ تیسری بات یہ ہے یا وہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ایک تو بندہ وہ ہے نا جو تہجد پڑھ لیتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، پڑھتا ہے، اسے پڑھنی چاہیے۔ جو جہاد فی سبیل اللہ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ جو انفاق فی سبیل اللہ کر سکتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ اسے کرنا چاہیے، لازمی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کر نہیں سکتا، جس سے ہو نہیں سکتا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے، جس سے ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں حصہ لے، مجاہد فی سبیل اللہ بنے، جس سے نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کے پاس خرچ کرنے کو ہے نہیں، وہ کیا کرے؟ وہ پھر کثرت کے ساتھ پڑھا کرے 3 کلمات، کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہے اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے، اور اس میں تحلیل بھی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کثرت سے پڑھا کرے، کثرت سے پڑھا کرے۔ جتنا زیادہ پڑھتا ہے، جتنی کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ کس والا؟ تہجد گزار والا۔ اللہ اسے اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ کس والا؟ مجاہد فی سبیل اللہ والا۔ اللہ اسے اجر و ثواب دے دیتا ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سخی جیسا۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا تذکرہ کرنا ہے، اللہ کی یاد میں رہنا ہے، اور کلمات وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ذکر ہے کثرت کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی اس کے رستے میں پورا پہاڑ سونے کا خرچ کر دے۔ ایک پہاڑ، پورا پہاڑ سونے کا اللہ کی راہ میں بندہ دے دے، اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ یہ بندہ پسند ہے جو سارا دن کثرت کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہہ کے اس کی یکتائی کو بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔
لیکن جو کلمات بتا دیتے تھے، جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل آئے، وہ کلمات کوئی بندہ اپنی زبان میں چاہے دعا کرے یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرے یا اپنے کلمات اور جملے بنا کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، وہ سارا دن بیٹھا رہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا عمل بتایا ہوا پورے دن سے بہتر ہو جاتا ہے اگر وہ کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صبح جب گیا ہوں تب سے ادھر ہی بیٹھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں جی ادھر ہی بیٹھی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوں، میں ادھر ہی بیٹھی ہوں، میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات کہے، تیرے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات کہے ہیں، اگر ان کا اور تیرے پورے اس وقت کے ذکر کا موازنہ کیا جائے، انہیں تولا جائے، تو جو میرے کہے ہوئے الفاظ ہیں، میرا کیا ہوا ذکر ہے، وہ ان سے زیادہ بڑھ جائے، وزن میں ان سے زیادہ ہو جائے۔ کون سے 4 کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ پاک ہے، تعریف بھی اسی کی ہے۔ کتنی تعریف؟ عدد خلقہ، اتنی تعریف جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے۔ ورضا نفسہ، اتنی تعریف جتنی تعریف کو سن کے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ وزنۃ عرشہ، اتنی تعریف جتنا اللہ کے عرش کا وزن ہے۔ ومداد کلماتہ، اور اللہ کی اتنی تعریف جتنے اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریف کے کلمات جس قدر لمبے اور زیادہ ہیں اتنی اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اور اللہ کی تعریف کے کلمات کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، بلکہ ان سمندروں کے علاوہ مزید 7 سمندر اور سیاہی کے لیے لا دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، جو اللہ کے کلمے ہیں، اللہ کی تعریف کے کلمات، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی تعریف کے اس قدر زیادہ کلمات ہیں، کہاں تک پھیلے ہوئے کہ جن کا اندازہ کرنا وہی مشکل ہے، جن کا حساب لگانا ہی مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتیں، اس کی تعریفیں اتنی ہیں، اگر شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے، گنتی میں نہیں آئیں گی، نہ گن سکتا ہے، نہ کوئی لکھ سکتا ہے، چاہے اسے لکھنے کے لیے سارے کے سارے وسائل مہیا کر دیے جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھا اذکار کر رہا ہے بے شمار، اور جو میری زبان سے نکلے ہیں، جو میں نے کہے ہیں، وہ صرف 4 جملے، ان کا اگر وزن کیا جائے تو وزن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے جو جملے ہیں وہ زیادہ نکل آئیں گے، وہ زیادہ ہو جائیں گے، وہ بھاری ہو جائیں گے، وہ وزنی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بتائے ہیں، جو اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں، یا تسبیح کے کلمات ہیں، یا اللہ رب العزت کی تکبیر کے کلمات ہیں، یا لا الہ الا اللہ ہے، بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار روایتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے۔ جیسے میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر میں یہ فضائل بتائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔